اے لوگو، دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کا کچھ سامان کر لو، اور اپنے رازوں کا پردہ اس کے سامنے نہ اٹھاؤ جو ان سے واقف ہیں۔ 1000 دوستوں میں سے اس دوست کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ آخرت میں جس چیز یعنی ثواب کی تمہیں سخت ضرورت ہوگی، تم خود کو دنیا میں اسی کام میں مصروف رکھو۔ جب تم آخرت کو اختیار کر لو گے تو دنیا تمہارے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہو جائے گی۔ آزمائش اور مصیبت پر جتنا اعتراض کیا جائے گا وہ اتنا ہی پہاڑ بنتی جائے گی۔ جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو جڑنا چاہے وہ ضرور جڑ جائے، کیونکہ اللہ سے جڑنا ہی اصل کمال ہے۔ گناہ کم کرو تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو۔ خدا کی قسم، موت کی یاد بیکار باتوں سے روک دیتی ہے۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیال کی دنیا میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی لیا کرو جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو توبہ میں دیر کرتا ہے وہ خود اپنے کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کو مانتا ہے مگر صرف دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کرو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے دوستی مت پیدا کرو۔ اللہ نے یہ نفس یعنی تمہاری یہ جان اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اسے عذاب دو۔ اس بات سے بچو کہ لوگوں میں تو تم بن سور کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا سامنا گناہوں کے ساتھ کرو۔ حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، اور کانوں سے تو بہت سی غلط باتیں بھی سنا کرتے ہو۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں کامیابی ہے۔ راج اللہ کا ہے اور رواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ زندگی فضول ہے۔ اللہ کے معنی ہے جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو اور اس کی طرف پناہ لی جائے، اور اللہ وہی تو ہے جو آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ اور وہم و گمان سے چھپا ہوا ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا چاپلوسی ہے، اور اس کے حق میں کمی کرنا غلط بیانی ہے یا حسد ہے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے غم لذت میں بدل جائیں، اپنا آستانہ وہی بناؤ اور وقت انہی کے ساتھ بسر کرو۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پر ہے کہ کس بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہی کرتے رہو۔ اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، انہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ ہوشیار انسان مصیبت کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، مگر نادان لوگ اس کے اتنے قریب سے گزرتے ہیں کہ ان کو سزا ملتی ہے۔ جاہل سے تعلق کا توڑ دینا عقل مند سے تعلق رکھنے کے برابر ہے۔
جس نے صرف اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں سے مشورہ لیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ عبرت ڈرانے والی خوب اچھی نصیحت کرنے والی ہے۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس پر غور کرنے والے کتنے کم ہیں۔ برائی پر نیکیوں سے زیادہ طاقتور نہ ہونا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے بدلہ دے دو۔ اے لوگو، اپنے نفس کو ادب سکھانے کی ذمہ داری سنبھال لو اور اسے بری عادتیں اپنانے سے روک دو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بغیر حق کے مال لٹانا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ صفات دنیا میں تو اس آدمی کو سر بلند کر دیتی ہیں مگر آخرت میں یہی اس کی پستی کی وجہ بنتی ہیں۔ پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرے، اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ آپ کو اللہ کا ذکر یاد آئے۔ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کرو، چالاکیاں بند کرو اور ان کو نکال دو، تو جہاں آپ کی ہیرا پھیری ختم ہو گئی وہیں اللہ کا مقام ہے اور وہیں آپ کی منزل ہے۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ انسان کے گرد مصروفیت نے جو جال بنا رکھا ہے اسے فرصت توڑ دیتی ہے۔ مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی۔ جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے، اسی طرح ساری دنیا دے کر بزرگی مل جاتی ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ ہم اپنی پہچان کے لیے جب قرآن سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے اور فرمایا کہ جب میں نے نفس پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اس نیت پر عمل پذیر ہو جاتی ہے۔ روح یہ ایسی فرما بردار ہے، عمل اس کا نیت پر ہی دار و مدار ہے۔ لوگ اسلام پر ایمان تو لے آئے ہیں لیکن وہ اپنے دلوں میں اسلام نہیں لائے۔ جو مذہب امن اور سلامتی ہے اسے یہ اپنے لیے جنگ اور جدال کا میدان بنا رہے ہیں۔ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے عیب پر عرش کے رب نے پردے ڈال دیے ہوں تو فرش والوں کا ان پردوں کو اٹھا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گواہ رہو کہ اس دنیا کی سب سے بدترین چیز ظلم ہے اور اس دنیا کی سب سے گھٹیا چیز بے حسی ہے۔ اللہ پر توکل بڑی چیز ہے اور اللہ کے پاس بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیں کامل لگتی ہے اللہ کے پاس اس سے بھی اچھی اور عمدہ چیز ہوتی ہے۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی ہی ناگوار لگیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو اور بھلائی کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے اور جو دوسروں کے پاس ہے
اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں ہوتی کہ چہرے پر نظر آئے، بلکہ لعنت تو یہ ہے کہ بندہ ابھی ایک گناہ سے نہ نکلا ہو اور دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائے، یعنی مسلسل گناہ کرتا چلا جائے۔ تم اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالی کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو تم توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی عمل نہ کرو، اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر نہیں آتی۔ وہ بدترین صفات جو ممکن ہے انسان کے وجود میں رچ بس جائے، ان میں سے ایک انتہائی کنجوسی اور دوسرا حد سے زیادہ خوف ہے۔ اپنے عقل مند دشمن پر جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج اور غم بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ جو تم سے اچھائی کرے تو تم بھی اس سے اتنی ہی اچھائی کرو، اور اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لمبی خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی شرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں پر پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ سب لوگوں سے اس شخص کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں جو بے معنی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے رب کا زیادہ اطاعت گزار ہے۔ جو شخص اچھا گمان نہیں رکھتا وہ ہر ایک بندے سے وحشت کھاتا ہے۔ نیک بدلہ تو نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا۔ برائی کرتے ہوئے نیکی کا خواہش مند ہونا عقل کے برباد ہونے کا ثبوت ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح اور کل کی کوتاہی کی کمی پوری کر لی ہے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ بے شک یہ دین آسان ہے، جو بھی اس دین سے زور آزمائی کرے گا یہ اس کو پچھاڑ دے گا۔ اس لیے سیدھے راستے پر چلتے رہو، درمیانی راستہ اختیار کرو، خوشخبریاں سناتے رہو۔ خوب غور سے سنو، سب سے بہتر دیکھنے والی آنکھ وہ ہوتی ہے جو اچھائی پر جا کر رکے، اور سب سے بہتر سننے والا کان وہ ہوتا ہے جو نصیحت کو سنے اور اسے قبول کرے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجھے پے در پہ نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ
کشادگی تنگی کے ساتھ اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اعلیٰ معیار کا شخص دل پر ہوئی ہر دستک پر دروازہ نہیں کھولتا، بلکہ اپنا معیار بلند کیے جاتا ہے۔ جو محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں، محبت ان سے دور بھاگتی ہے۔ یہ صرف ان کے نصیب میں آتی ہے جو ٹھہر جاتے ہیں، اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنی ذات کو قابل محبت بناتے ہیں۔ جس دل میں ذرہ برابر بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ جائے گا، تو وہ تنہا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ نفس جانور ہے، اور اس پر توجہ نہیں دو گے تو یہ کہیں چلا جائے گا۔ نہ تو اس کو تربیت ملی ہے، نہ اس کو علم ملا۔ اس کا پیٹ جیسے ہی بھر جاتا ہے، دنیا کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور جو چیز بے تربیت یافتہ ہو اس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے۔ اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم موسیقی کے تمام آلات جلا ڈالو۔ یہ گانا بجانا روح کے لیے تیزاب ہے، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو دل کو سکون میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو معلوم ہو جائے کہ سکون کیا ہے۔ گانے بجانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے سکون کیا ہے۔ یا رب، عطا کر شفاف راستے، پاک اور صاف راستے، جہاں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو ہم سے وہ چھین سکے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، سوائے خود اللہ کے۔ اور کوئی بھی ایسی قوت نہیں جو ہمیں وہ دے سکے جو اللہ نے ہم سے لے لیا ہے، سوائے خود اللہ کے۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلات میں گھرا رہتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر آزمائشوں پر اجر اور آپ کی رضا کا وعدہ نہ ہوتا تو یہ غم ہمیں مار دیتے۔ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور اپنے قرب سے محروم نہ کرنا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ جنت کو عبادات کی مشقت، ناپسندیدہ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو خواہشوں کی لذت اور نفس کی پیروی سے ڈھانپ دیا گیا۔ زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قبول کر لیا جائے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ سب دنیاوی تعلق ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانی ہے۔ ساری محبتیں، ساری الفتیں، سب دوستیاں، سب جان پہچان، آپ بھی میں بھی، ہم سب اسی کے ہیں، اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ منافق کو نیکی کی طرف بلایا جانا ہمیشہ برا لگتا ہے، اس پر نصیحت بڑی بھاری گزرتی ہے۔ وہ کسی سے بھی کوئی دین کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اس کا دل گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ منافق کو مخلص مومن ہمیشہ بیوقوف لگتے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال، آرام اور پیشہ یا جان قربان کرنے والے منافق کو بیوقوف لگتے ہیں۔ غلط سوچ اور منفی سوچ کچھ لوگوں کے جسم میں پیوست ہوتی ہیں۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کھینچنے والی کشش ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر تم فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ کو سن لو جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں،
تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں تم اپنی جان دے دو۔ اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں رکھی، یعنی اس کے جسم میں نہیں رکھی، بلکہ دل میں رکھی ہیں۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے؟ کتنا اچھا ہو کہ ہم کسی حقدار کی ایسے مدد کریں کہ جسے پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مدد کی ہے۔ یقین کیجئے یہ آپ کی طرف سے اللہ کے دیے میں سے دے کر بہترین شکر ادا کرنا ہے۔ رب کی خوشی اور رضا نصیب ہو جائے تو پھر یہ کمال کی بات ہے۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خوش لکڑی کو۔ جو خود کو دیندار سمجھے لیکن اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی دینداری بیکار ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ شکر گزاری میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب آپ ایسے چلتے ہیں جیسے اپنے پیروں سے زمین کو چوم رہے ہوں۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد مقرر ہے، اس مقررہ حد سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے بھی روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھتا ہے وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ دھوکہ یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی ایسے کام پر راضی کر لینا جس کے انجام سے وہ بے خبر ہے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا۔ معمولی باتوں پر کڑتے رہنے کی عادت جہاں آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے، وہیں یہ آپ کو بے مقصد مصروف بھی رکھتی ہے۔ لوگ فسانے نہیں بناتے، صرف اپنے خیالوں کو نئے جامے پہناتے ہیں جو خود انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں۔ عام لوگ کسی خیال کی پرچھائی کو پر اور پرزے خود ہی لگا دیتے ہیں۔ اے بیٹے، اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، اللہ کے سوا کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے اور اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے اور اس ندی کا حصہ نہیں بنتا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ راستہ تو مشکل ہوتا ہی ہے۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ رکھنے والے لوگوں کی بڑی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چہروں کا مطالعہ کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دانائی عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ الگ باب، الگ انداز اور ایک الگ عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں آب حیات پیدا کی ہیں، لیکن صبر سے بڑھ کر کوئی آب حیات نہیں۔ ناپختہ سوچ زرخیز زمین کی طرح ہے، اس میں جو بو دیں گے وہی اگاتا ہے۔ پیڑ درویش ہوا کرتے ہیں، سبز رکھو تو دعا دیتے ہیں۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا،
اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا۔ اللہ کا کرم ہے تو خوش رہو محسن، کہاں کے رنج و علم تنگ دستیاں کیسی۔ ہر بندے میں انسان جیسے وصف نہیں ہوتے۔ ایک عقل مند انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، کبھی ہم سے ہمارا سب کچھ چھن جاتا ہے اور کبھی وہ سب کچھ دے دیا جاتا ہے جس کی ہمیں چاہت ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، بس اب ان پر عمل کرنا باقی ہے۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، اور جو شخص ان پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف نہ کرے؟ آخرت کی تیاری میں جلدی کرو، نہ جانے کب وہ بیماری لگ جائے جو زمین کے نیچے پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ اگر تو اپنے باطن کی مکمل صفائی چاہتا ہے تو سچے دل سے دنیا کی خواہشات سے علیحدہ ہو جا، اپنے دل کو اللہ تعالی سے ملا دے۔ ہر سختی کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ کر بار بار کہو، یہ سختیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جنت کے میوے کا پتہ نہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جو شخص اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر سارے آسمان اور زمین کسی بندے پر بند ہو جائیں اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ اس کے لیے ان کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ضرور بنائے گا۔ اللہ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو آتی ہے، اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے اللہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ مایوسی جلد بازی کا پھل ہے۔ کتنا فرق ہے ان دو اعمال میں۔ وہ عمل جس کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور وہ عمل جس کی زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ثواب باقی رہتا ہے۔ اگر عقل کو درست معلومات دی جا رہی ہیں تو وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ بیوقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو، اس سے منہ پھیر لو۔ جواب نہ دو گے تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ بیوقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جس کو اپنی آنے والی نسلوں سے محبت ہوتی ہے وہ فرض کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کی خواہش اور ہمت بھی وہی رکھتا ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ شک کرنے کی عادت اس وقت تک نہیں چھوڑتی ہے جب تک آپ سوال کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ اگر کسی عمل کو نتیجے کی بنیاد پر نہ پرکھا جائے تو پھر کبھی بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ طوفان کمزوریوں کی صحیح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔
ہر کام باتوں کا ایک پھل ہوتا ہے۔ ایک شخص کی ترقی دوسروں کے لیے امید ہے۔ انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں، اس حقیقت پر لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ توجہ دینے سے سوچ میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔